صفحہ نمبر 252 سورہ النحل آیت نمبر 104۔ سورہ النحل آیت نمبر 104 صفحہ نمبر 252۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے ہیں، بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، لا یہدیہم اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا ان کو اللہ تعالیٰ، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک۔ انما سوائے اس کے نہیں، یفتری بہتان باندھتے ہیں، الکذبہ جھوٹ، الذین وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں، ہم الکاذبون وہ جھوٹے۔ من کفر جو انکار کرے کفر کرے، باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، من بعد ایمانہ ایمان لانے کے بعد، الا مگر یہ کہ من اکرہ جو مجبور کیا گیا، وقلبہ اور اس کا دل مطمئن ہے، بالایمان ساتھ ایمان کے، ولیکن اور لیکن، من شرح جس نے کشادہ کر دیا کھول دیا، بالکفر ساتھ کفر کے، صدرن دل کو، فعلیہم پس اوپر ان کے، غضب من اللہ اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ ذالک یہ، بِأَنَّهُمْ کہ بے شک انہوں نے، استحبوا پسند کیا ہے، الحیات دنیا کی زندگی کو، علی الآخرہ اوپر آخرت کے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم الکافرین کافر قوم کو۔ اولئک الذین یہی لوگ ہیں، طبع اللہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم اوپر ان کے دلوں کے، وسمعہم اور ان کی سماعت کے، وابصارہم اور ان کی آنکھوں کے، واولئک هم الغافلون اور یہی لوگ ہیں وہ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لا جرم یقینی بات ہے، انہم کہ بے شک وہ، فی الآخرہ آخرت میں، ہم الخاسرون وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ ہم نے کل پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں جو بھی کوئی حکم نازل کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں دوسرا حکم اتارتا ہوں نازل کرتا ہوں، تو جو وہ دوسرا حکم ہوتا ہے وہ پہلے سے بہتر ہوتا ہے، اس میں لوگوں کے لیے خیر ہوتی ہے، اور یہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کی شان اللہ کی حکمتیں ہیں۔ جیسے میں نے کل مثالیں دی تھی، ان میں سے ایک مثال یہ بھی تھی کہ سورہ محمد کے اندر جو آیا کہ جب جنگ ہو اور جنگی قیدی آئیں تو آپ ان کو لونڈی یا غلام بنانے سے منع کیا، تو آپ ان کو فدیہ لے کر یا احسان کر کے چھوڑ دیں۔ لیکن پھر بعد میں سورہ احزاب کے اندر حکم آ گیا کہ اب تو آپ ان کو لونڈی اور غلام بنا سکتے ہو اور ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اس کے اندر کتنی حکمتیں ہیں یہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ اگر کسی ملک کو فتح کیا جائے اور وہاں پہ جو عورتیں مرد مارے جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، پیچھے عورتیں بچتی ہیں، اگر آپ عورتوں کو اپنے کسٹڈی میں اپنے انڈر نہ رکھیں گے تو وہ ایک ماحول خراب ہو جائے گا، معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ وہ عورتیں معاشرے کے اندر جائیں گی تو ایک
فحاشر یعنی کہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا اسلام نے کہ جہاں پر جاؤ وہاں پر اگر مرد قتل ہو جاتے ہیں، عورتیں بچتی ہیں، ان کو آپ اپنے کفارت میں لے لو، وہ تمہاری لونڈیاں بن جائیں گی، تم اس کو اپنے گھر میں رکھو، ان سے کام کاج لو، تم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اسلام نے حکم دیا، یعنی یہ فائدہ تھا اس کا۔ تو اس لیے پہلا حکم آیا کہ نہیں کرنا، لیکن دوسرا بعد میں حکم آ گیا کہ تم ایسا کر سکتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم کر دیا۔ یہ اس لیے یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، کہ اللہ تعالیٰ یرید اللہ تعالیٰ نے یہ آسانیاں پیدا کر تمہارے لیے، کیونکہ انسان بڑا ضعیف ہے، کمزور ہے، یہ اس کی حکمتیں ہیں، اس نے ایسا معاملہ انسان کے ساتھ کر دیا۔ تو وہی ذکر کیا جا رہا ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود اپنے پاس سے باتیں گڑھ کر لے کر آتا ہے، یہ خود جاتا ہے کسی سے سنتا ہے واقعات کس سے اور پھر آ کر ہمیں سنا دیتا ہے۔ فرمایا ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیات پر، اللہ کی آیتوں پر۔ آیات کیا؟ اللہ کی آیات کیا ہے؟ نشانیاں۔ آیات کیا ہے؟ اللہ کی ذات مبارکہ۔ آیات کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی زندگی، آپ کی ذات مبارکہ۔ آیات کیا ہے؟ قرآن پاک۔ آیات کیا ہے؟ معجزات جو ان کے سامنے اترے۔ آیات کیا ہے؟ صحابہ کرام کی زندگیاں، اتنا ظلم برداشت کرنے کے باوجود ان کا ثابت قدر رہنا، یہ آیات ہیں۔ آیات کیا ہے؟ ہم نے دیکھا مکہ سے مدینہ طرف گئے، اللہ نے فتح نصرت دروازے کھول دیے، یہ نشانیاں ہیں۔ فرمایا جو ان کو دیکھنے کے باوجود جو ایمان نہیں لاتے، فرمایا یہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ انما سوا اس کے نہیں یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، یہ جو جھوٹ کرتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں اللہ کو، بھائی یہ نہیں مان لیتے اللہ کے یاد کے ساتھ، اور یہی لوگ ہیں جھوٹے۔ یہ آپ کو جھوٹا کہتے ہیں یا اللہ فرما رہے ہیں یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہی لوگ فسادی ہیں، یہی لوگ حق کو نہ ماننے والے ہیں اللہ کی آیات کو۔ اس کا ذکر ہم نے پیچھے پڑھا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، ایمان لانے کے بعد ایمان لایا، مسلمان ہو گیا، لیکن پھر کفریہ کلمہ کہہ دیا، الا من اکرہ وقلبہ، لیکن وہ مجبور ہو گیا یہ کہنے پر، قلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کا دل مضبوط ہے ایمان کے لیے، اس نے کہہ دیا کفر و کلمہ۔ یہ آیات کس کے بارے میں اتری؟ یہ عمار بن یاسر کے بارے میں اتری، جو شروع کے اندر جن اسلام قبول کیا تھا۔ تو جب ابو جہل وغیرہ نے، ہم نے پڑھا کہ ان کی والدہ سمیہ کے ساتھ کیا کیا، والد سے کیا کیا، ان کو جب وہ بچے تھے اتنا ظلم کیا گیا کہ بے اختیار انہوں نے وہ کلمہ کہہ دیا، انہوں نے اس جو ان کی جہالت کے جو وہ جس دین پہ وہ تھے اس کی تعریف کر دی، اور اللہ کے نبی کی ذات کے بارے اندر جو وہ چاہتے تھے ویسے کلمے کہہ دیے۔ تو جب کہہ دیے ان کو چھوڑ دیا گیا، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں نے ایسے کلمے کہہ دیے، میں بہت پریشان ہوں، میں نے گناہ کا کام کر لیا۔ صحابہ کرام نے اگر کہا تھا انہوں نے اپنا یاسر میں اپنا اس نے ایسے کلمے کہہ دیے، لگتا ہے اس کا ایمان خراب ہو گیا، تو آپ نے اس کو بلایا، پوچھا تو نے ایسے کلمے، اس نے کہا میں نے کہے، لیکن فرمایا تیرے دل کی کیا کیفیت تھی؟ کہا جی میرا دل ایمان میں مطمئن ہے، میرے دل میں کوئی ایسا کھوٹ نہیں۔ فرمایا کہ پھر تمہارے زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر آئندہ بھی تم کو ایسے حالات ہوں تم ایسے کلمے دا کر سکتے ہو، اللہ نے اجازت دے دی کہ تم یہ کلمے استعمال کر سکتے ہو۔ جب زندگی موت کا مسئلہ ہو تو اللہ نے اجازت دے، تم کفر یا کلمہ، تم کفر کا اظہار کر سکتے ہو کہ میں مسلمان نہیں، ایسا کلمہ تم کہہ سکتے ہو جب زندگی بچانی ہو۔ لیکن یہ ایک مثال ہے، آگے وہ دیکھیں وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ، جس نے سینہ کھول دیا کہ اپنا کفر کے لیے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ لیکن لے دے کے ایک مثال ملتی ہے ہمیں عمار بن یاسر والی، کہ انہوں نے کلمہ کہا لیکن اس کے بعد ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی، اپنے تاریخ کی جتنی ہم مطالعہ کر لیں، احادیث کا مطالعہ کر لیں، کوئی مثال نہیں ملتی۔ صحابہ نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، حضرت بلال کو دیکھ لیں، تپتی ریت کے اوپر، یہ چٹان کے اوپر لٹا دیتے تھے اور کولوں کے اوپر لٹا دیتے تھے، ان سے ان کی جو کولے ہوتے تھے وہ بجھتے تھے، ان کی اپنا ماں سے ان کے جسم کے جو ہوتا تھا، جسم لہو نکلتا تھا، جو نکلتا تھا اپنا گوشت وغیرہ۔ اسی طرح خباب بن ارت کو دیکھ لیں،
اسی طرح اور صحابہ کرام تھے، کتنے ظلم کیے. اور حضرت سمیہ ان کی والدہ کو ابو جہل نے ایک ٹانگ ادھر باندھی، ایک ٹانگ ادھر باندھی اونٹ کے ساتھ، اور مخالصے میں ان کو دوڑا دیا اور ان کو درمیان سے ایسے چیر کے رکھ دیا. اتنا ظلم. اور حضرت یاسر کو جو مار کے مارے تھے ان کو اتنا ظلم کو چیر کر دیا. یہ پہلے شہید لوگ تھے اسلام کے اندر، لیکن انہوں نے کوئی ان کے ارادے کے اندر انہوں کے جو اللہ نے ان کو ایمان کی طاقت دی تھی اس میں کوئی لغزش آئی نہ، وہ ڈگمگائی نہ، ثابت قدم رہے. یہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اسی طرح حضرت خباب بن کے اندر آتا ہے، جب ان کو پھانسی کے لیے لے جایا گیا، پکڑا کہ خباب چھوڑ دو اسلام کو، وہ کہنے لگے میں نہیں چھوڑنے والا. کہنے لگا تم دولت دیں گے، کہنے لگا تم ساری دنیا دے دو، نہیں چھوڑوں گا. اس کو سولی پہ چڑھا دو. جب سولی پہ چڑھانے لگے تو کہا خباب کیا تو چاہتا ہے کہ تیری جگہ کے اوپر ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تو آرام سے گھر میں ہوتا؟ کہا میں قطعا نہیں چاہتا یہ کہ میری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں تو یہ پسند نہیں کرتا ان کو کانٹا بھی چبھے اور میں آرام سے گھر بیٹھا رہوں. اور اس کو روکتے رہے کہ اسلام قبول کر لو، باز آ جاؤ، اسلام کو چھوڑ دو، عیسائیت قبول کر لو، لیکن وہ نہ مانے. ان کو شہید کر دیا گیا اسلام کے لیے. یہ بڑے واقعات ملتے ہیں اسلام کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. اور اس کے علاوہ مسیلمہ بن کذاب کے بارے کے اندر آتا ہے، جب اس نے دو مسلمانوں کو پکڑا اور ان سے کہا، ایک کو اس نے کہا جی میں محمد کون ہے؟ اس نے کہا جی وہ اللہ کا نبی ہے، رسول ہے. اس نے کہا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ بھی رسول ہیں. اس نے اس کو چھوڑ دیا. دوسرے سے پوچھا بھی میں محمد کون سلام؟ اس نے کہا اللہ کے رسول ہے. اس نے کہا میں کون ہوں؟ اس نے کہا میرے کان بہ رہے ہیں یہ چیز بتانے سے. اس نے پھر پوچھا، اس نے کہا میرے کان بہ رہے ہیں یہ چیز سننے سے. تیسرے کا پوچھا، اس نے اس کو قتل کر دیا. اللہ کے نبی تک بات پہنچی. آپ میں جس نے پہلے کلمے ادا کیے اس نے وہ حق استعمال کیا جو اللہ نے اس کو دیا ہے، اس نے حق استعمال کر لیا. لیکن دوسرے نے اللہ نے حق کر دیا، اس نے اللہ کے راہ میں شہید ہو گیا. اسی طرح ہم پڑھتے ہیں کہ جب عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ وہ رومیوں نے ان کو گرفتار کر لیا، رومی سرداروں نے عمر فاروق کے دور کے اندر گرفتار کر کے لے گئے اور جا کر اسے کہا کہ سید قبول کر لو. اس نے کہا جی میں تو یہ کام کرنے والا نہیں. اس نے کہا میں تجھے دولت بھی دوں گا، اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا، تو اپنا سید قبول کر لے. وہ کہنے کہ ساری مجھے بادشاہ دے دے، میں اس کو قبول کرنے والا نہیں. اس نے کہا اس کو پکڑو، اس کو باندھو. اس نے بلائے اپنے جو اس کے فوجی تھے، اس کے ہر جوڑ پہ مارو. انہوں نے مارا، نہ مانے، کہ اس کو سولی پہ لٹکا دو. سولی پہ لٹکانے لگے، دیکھا پھر بھی نہ وہ ڈگمگائے. کہا اس کو اتارو، اور اس نے ایک تیل کا کڑھا تیار کیا. اور جب وہ پکنے لگا ایک مسلمان کو بلایا، اس کے اندر پھینک دیا مسلمان کو. وہ دیکھا، جب اس کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، حضرت عبداللہ بن حذیفہ کی آنکھوں کے اندر. وہ بادشاہ نے سمجھا شاید یہ پگھل گیا ہے، یہ اپنا ڈول گیا ہے. بلایا، کیا تم عیسائی قبول کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا تو غلط سمجھا ہے، میری آنکھ سے آنسو اس لیے نہیں نکلے کہ میں ڈر گیا، میں اس لیے نکلا ہوں کہ میری ایک جان ہے، اگر 100 جانیں بھی ہوتی میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا. وہ کہنے لگا اس کو پکڑو، قید کر دو. قید کر دے گا. بھوکے تھے کتنے دن کے ہو گئے. پھر ان کو خنزیر اور شراب پیش کی گئی کہ کھاؤ. انہوں نے نہ کھایا. اس نے کہا کیوں نہیں کھایا؟ پوچھا. دو بھوکا آدمی بتا کھا لیتا ہے. کہنے لگا اگرچہ انہوں نے کہا ہمارے دین میں اس کی میں کھا سکتا ہوں، اجازت ہے، لیکن میں اپنے ایمان کی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کروں گا، میں تجھے خوش نہیں کروں گا، میں یہ کام نہیں کرنے والا. اس نے کہا جب دیکھا کہ یہ نہیں ماننے والا، اس نے سردار نے کہا، رومیوں کے سردار نے، تم ایسا کرو میرے سر کو بوسہ دے دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا. اس نے کہا مجھے نہیں، سب کو چھوڑنا ہوگا. اس نے سب کو چھوڑ دوں گا. اس نے رومیوں کے سردار کے سر کو بوسہ دیا، اس نے سب کو چھوڑ دیا. جب واپس تشریف لے کر گئے عمر فاروق کے پاس مدینہ کے اندر، ان کو واقعہ سنایا. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر فاروق خوش ہو گئے، اٹھے اور کہا کہ اس نے جو کام کیا اتنا عظیم کام کیا ہے کہ میں سب سے پہلے اس کے سر کو بوسہ دوں گا، پھر تم سب اس کے سر کو بوسہ دو. حضرت عمر فاروق نے عبداللہ بن حذیفہ کے سر کو بوسہ دیا، پھر سب صحابہ نے بوسہ دیا. یعنی یہ ہمارے سلف ہیں جن کے اسلام طریقے ہمارے طریق بڑی بڑی ہیں. انہوں نے ذرا بھی ڈگمگائی، قربانیاں پیش کر دی. اور جو کہتی ہیں یہ مسالے یہ عیب پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تقیہ نکلتا ہے اس سے کہ وہ انسان کفر یا جرمہ کہہ سکتا ہے، تو یہ تقیہ کہہ سکتے ہیں. ہمارے شیعہ بھائی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں علی نے تقیہ کیا تھا، اور دوسرے جو صحابہ جن کے بارے میں کہتے ہیں تقیہ کیا تھا. بھی اگر علی نے تقیہ کرنا تھا، علی نے اپنے ایمان کو چھپانا تھا، تو پھر شیر خدا وہ کون تھے؟ شیر خدا نے تقیہ کرنا تھا.
انہیں وہ عزمیت، وہ صبر، وہ بہادر گزارا کس نے کرنا تھا؟ اگر علی نے اپنے دین چھپانا تھا، اگر علی نے چھپانا تھا اپنے دین کو، انہوں نے خلافت کا ان کی خلافت مان لی تھی ابو بکر صدیق عمر فاروق کی، پھر تکیہ کیا، پھر انہوں نے کیا ڈر کے مارے اپنی بیٹی ام کلثوم نے مرتضیٰ کر دیا؟ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ذکر کو نہیں۔ وہ تو جو اللہ تعالیٰ نے دی اضطراری حال کے اندر، جب انسان بالکل مجبور ہو جاتا ہے اس کو اجازت دے دی کہ تم یہ کام کر سکتے ہو، کفر کلمہ کہہ سکتے ہو۔ جب تم بے بس ہو گئے، مجبور ہو گئے ہو، تب اجازت دی ہے، تم اس کو تکیے کی طرف لے کے چلے جاتے ہو۔ یہ تمہاری سوچ کو کیا ہوگا، تمہارے معاملات کو کیا ہوگا؟ وہی ذکر کیا جا رہا ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ۔ جس نے اپنے دل کو کھول دیا، یعنی اسلام لانے کے بعد اس نے پھر لوٹ گیا کفر کی طرف، فرمایا اللہ اس پر غضبناک ہوگا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے ہے استحبوا الحیات الدنیا علی الآخرہ، وہ پسند کرتے دنیا کی زندگی کو آخرت پر، وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں طبع اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ ان کے دلوں کے اوپر، ان کی سماعت کے اوپر، وابصارہم، ان کی کانوں کے اوپر، واولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں۔ لا جرم، یقینی بات ہے، ان فی الآخرۃ هم الخاسرون، یہ بے شک آخرت میں یہ خسارہ پانے والے ہوں گے جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گئے، لوٹ گئے، پلٹ کے، فرمایا یہ خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ اور جنہوں نے اللہ کے نبی کی ذات کو جھٹلا دیا، ان کو یہ جو قرآن اترے اس کو انہوں نے قصے کہانیاں کہہ دیا، کسی سے سیکھ کر آتا کل ہم نے پڑھا، وہ بھی گھاٹے کا سودا انہوں نے کیا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اللہ کی شفقت سے دور ہو گئے، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دل کے اوپر، یہ اسلام قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو دین حق ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لاتے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، لا یہدیہم اللہ، نہیں ہدایت دیتا ان کو اللہ تعالیٰ، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ انما، سوائے اس کے نہیں، یفتری، وہ بہتان گڑتے ہیں، الکذبہ، جھوٹ بولتے ہیں، الذین، وہ لوگ جو لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لاتے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ ہیں، هُمُ الْكَاذِبُونَ، وہ جھوٹے، من کفرا، جس نے کفر کیا، باللہ، ساتھ اللہ کے، من بعد، بعد اس کے، ایمانی ہی، اپنے ایمان کے، الا، مگر، من، جو اکرہا، مجبور کیا گیا، وقلبہ، اور اس کا دل، مطمئن، مطمئن ہے، بالایمانی، ساتھ ایمان کے، ولیکن، اور لیکن، من شرح، جس نے کشادہ کیا، بالکفر، ساتھ کفر کے، صدرا، دل کو، فعلیہم، بس اوپر ان کے، غضب، غضب ہے، من اللہ، اللہ کا، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، عظیم، بہت بڑا، ذالک، یہ، بانہم، کہ بے شک وہ، استحبوا، وہ پسند کرتے تھے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، علی الآخرہ، اوپر آخرت کے، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالی، لا یہدی،
نہیں وہ ہدایت دیتا القوم الکافرین کافر قوم کو اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں طبع اللہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر وسمعہم اور ان کی سماعت پر وابصارہم اور ان کی آنکھوں پر واولئک اور یہی لوگ ہیں ہم الغافلون غفلت میں پڑے ہوئے لا جرم یقینی بات ہے انہم کہ بے شک وہ فی الآخرہ آخرت میں ہم الخاسرون وہ خسارہ پانے والے ہیں.